لیڈ آپ کریں گے احتجاج کو اگر بانی پی ٹی آپ کو ٹاسک دیتے ہیں تو میری بات ملک کے احتجاج کو؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. چلو میں باہر نکلتی ہوں, میں لیڈ کر رہی ہوں, آ جاؤ گے باہر. پہلے خود فیصلہ کرو گے. چلو یہ کیا مطلب ہوتا ہے لیڈ کریں گے؟ آپ جب تیار ہو کر نکلنے کے لیے آپ نکل آنا. میں اپنے آپ کو لے کر آ رہی ہوں, آپ اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہیں. آپ کی بات پر زیادہ اعتبار ہے, ایک دوسرے جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان سے زیادہ آپ پہ اعتبار ہے. نہیں دیکھیں, کئی چیزیں عمران خان کہہ کے بھیجتے ہیں, وہ ذرا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بول سکتے, ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. وہ آپ ہمت دکھاتی ہیں. اب کیا کریں, تو پھر آپ کو ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے نا. اسی لیے یہ قربانی یہ ہے کہ میرے اوپر جو 40 نامینیشنز ہیں, 42 نامینیشن FIR میں ہیں, وہ عمران خان کا پیغام باہر لانے کی ہیں. مجھے بھلا بتائیں کہ یہ کون سا جرم ہے, یہ کون سا جرم ہے؟ جو اسٹیٹ جرم کر رہی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہی ہوں, وکلا کا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ جو پوشیدہ نظام ہے انگریزوں کا, انگریز چلے گئے یہ لوگوں کو دبانے کا. 26ویں ترمیم انگریزوں کے جو دبانے والے جو لاز تھے ان کو باہر پھینکنے کی بجائے ہم اس سے بھی سخت لے کر آ رہے ہیں. وکلا کدھر ہیں؟ کیسے ہمیں انصاف ملے گا؟ ججز کے ساتھ کھڑے ہوں جا کر, آپ ججز کے ساتھ کھڑے ہوں جو اچھے ججز ہیں. الٹا یہ ہمیں جو سارے لائرز بتاتے ہیں, آپ ہی لوگ بتاتے ہیں, آپ بتاتے ہیں تاڑر اور بھون ہیں, ان کے بعد بیگ میں پیسے بڑے ہوتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, اگر آپ ملک کے لائرز بتائیں, صحیح کہہ رہی ہوں. سارے لائرز ابھی دیکھیں, ان کو بھی ضرورت سکھانی پڑے گی. تاڑر اور بھون اور ان کے پیسوں کے بیگ. ہم نے یہ بھی کہا ہے, میں اناؤنس کر رہی ہوں, اگر رول آف لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی نیلامی کرنی ہے, ہم اس سے دگنا کیا تگنا چندہ جمع کر کے لوگوں کو دے دیں گے. ہمیں ریٹ بتا دیں, ہم پیسے جمع کر لیں گے, لیکن ہمارے قانون اور انصاف کو اور ہمارے آئین کو بیچے نا. میڈم لیڈ آپ کریں گے احتجاج کو اگر بانی پی ٹی آپ کو ٹاسک دیتے ہیں تو میری بات ملک کے احتجاج کو؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. چلو میں باہر نکلتی ہوں, میں لیڈ کر رہی ہوں, آ جاؤ گے باہر. پہلے خود فیصلہ کرو گے. چلو یہ کیا مطلب ہوتا ہے لیڈ کریں گے؟ آپ جب تیار ہو کر نکلنے کے لیے آپ نکل آنا. میں اپنے آپ کو لے کر آ رہی ہوں, آپ اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہیں. ڈاکٹر عثمہ اور نورین نیازی اڈیالہ گئی ہیں, تو آج فیصلہ یہ ہوا کیونکہ مجھے تو مکمل طور پہ وہاں جانے نہیں دیتے, میری بہنوں کو بھی کئی گھنٹے وہاں پہ بٹھائیں گے پہلے کہ ان کو اندر جانے کی اجازت ملے اڈیالہ میں. اور آج بہت اہم کیس تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے کے بعد عمران خان کی جو 8-9 مئی کی بیلیں ہیں اس کے اندر کیس سنا جا رہا تھا. کل جب سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے وہ اتنے مضبوط تھے اور ان کا کیس اتنا احمقانہ تھا حکومت کا کہ آج جب حکومت کے نمائندے کھڑے ہوئے اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے تو وہ اس لیے اجرن ہوا ہے کیونکہ حکومت کے لائرز کی تیاری ہی نہیں تھی. جج صاحب نے کہا کہ 2 دن کے بعد پرسوں یہ دوبارہ سنا جائے گا تاکہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر تیاری کر کے لائیں. اور اگر آپ لائرز تو بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, اگر آپ لائر نہ ہو اور اگر آپ کیس سن رہے ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اندر جب کوئی جھوٹ بول رہا ہو یا احمقانہ باتیں کر رہا ہو تو آپ کا بھی دل کرتا ہے اندر کچھ اپنا حصہ ڈال دیں. لیکن کیونکہ عدالت کے یہ ایک اصول ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کو بڑے صبر سے چپ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن اگر آج پروسیکیوشن کی جو وہ دلائل دے رہے تھے اگر سن لیتے تو صرف ہنسی روکنا مشکل ہو گئی تھی. جب وہ عمران خان کا وہ دلائل دے رہے تھے کہ وہ پولیس والا ہے, اس نے عمران خان کی میٹنگ کے اندر جو باتیں سنی تھی وہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا, وہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا. صوفے کے پیچھے چھپنے کے علاوہ پولیس والا کہیں اور جا نہیں سکتا تھا. اور میرا دل کر رہا تھا میں وہاں کھڑے ہو کے بتاؤں کہ یہ جو پولیس والے جس کے اوپر عمران خان اس وقت جیل میں ہے, اس پولیس والے کی جو CCTV فوٹیج ہے جو پورے 9 مئی کے بن رہی ہے, زمان پاک کے گھر کی ساری CCTV فوٹیج موجود ہے. ایک اس نے دلائل دیے روز ریسٹورانٹ چکری وہ جو ریسٹ ایریا پہ, اس کی بھی CCTV فوٹیج ہے ہمارے پاس. تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں
अब जब हम अपनी सीसीटीवी फुटेज, ये केस चलेगा तो हम अपनी सीसीटीवी फुटेज हमारे लॉयर दिखा सकते हैं कि ये बंदे का नामो निशान नहीं था और ये सारा झूठ बोल रहा है। और अगर सरकारी आदमी अगर झूठ बोले, आपका काम है उसको आप जेल में डालें, क्योंकि उसकी झूठी गवाहियों के पीछे लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के जो इंसाफ का निज़ाम है, जब मैं केस सुनती हूँ तो मैं एक आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी 77 साल पहले, आज़ादी तब मिलती अगर हमारा ये रूल ऑफ लॉ कानून आज़ाद होता। ये कानून जो आज कल चल रहा है हमारी अदालतों में, 90% वही है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया था। अंग्रेज सफेद लोग चले गए और हमारे ऊपर वही लोग बैठे हैं, सिर्फ रंग बदल गया है, क्योंकि ये सारे कानून अवाम को कंट्रोल करने के लिए दिए थे। और अफसोस की बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी कभी किसी के पास नहीं आई कि ये सारे अंग्रेजों के कानून तब्दील किए जाएं। उल्टा ये कानून बदलने की बजाय 26वीं तरमीम लाकर 27वीं तरमीम अभी जिसका इंतजार है, ये जो अंग्रेजों का कानून था लोगों को कंट्रोल करने का, आप ये सोचे 26वीं तरमीम उससे भी सख्त चली गई है। तो उल्टा आज़ादी लेने की बजाय अंग्रेजों के कानून से जो 70-80 साल से हम देख रहे हैं, उल्टा हम इनको 26वीं तरमीम लाकर और आगे 27वीं तरमीम लाकर मजीद इस अवाम को कंट्रोल करने के लिए लाए जा रहे हैं। मैं फिर से अपील करूंगी अपने वकला बरादरी से, आप हमारे लीडर्स हैं, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लीडर्स हैं, आपने अपने अच्छे जो कानून साज, जो इंसाफ देने वाले जज हैं, आप उनको सपोर्ट करें। आप ये जो हम सुनते हैं ताडर और भून का सारा दिन ये नाम सुनते हैं, आज फिर मैं लॉयर्स हमें यही बता रहे थे, ये हमें नहीं पता इन चीज़ों का, हमें सारे लॉयर कम्युनिटी बताती है जब हम अदालतों में आते हैं। ताडर और भून के बैग्स को छोड़ दें, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के लिए पाकिस्तान की फिक्र में निकलें, मत फिक्र, ना इन ग्रुपों से डरें, ना ये लॉयर्स की कम्युनिटी में जो आपस में सारे कहते धड़ेबाजी है, छोड़ दें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ पाकिस्तान के कानून के लिए खड़े हो जाएं। ये मैं आप लॉयर से अपील कर रही हूँ, हम आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, पाकिस्तानी 24 करोड़ लोग हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि हम कानून का इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारे आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप निकले, हम आपके साथ हैं। मेहरबानी, यही आज के लिए थी स्टेटमेंट। मेहरबानी। आज की अदालत के रिकॉर्डिंग की बात होनी है, जो कि पहले ऑलरेडी उन्होंने कर दी है। वैसे कल के बजट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कल उन्होंने 5335 अरब रुपए का बजट पेश किया है। उसमें इन्होंने 27 अरब रुपए नॉन डेवलपमेंट, 1240 अरब रुपए डेवलपमेंट के इन्होंने रखे हैं, और 800 जो ये झूठ बोल रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है, 823 अरब रुपया इन्होंने सेल्फ क्रिएट करना है इससे सूबे से, तो ये कहाँ से करेंगे। दूसरी बात ये है कि आज का जो इधर अपना हाई कोर्ट में हुआ है वो अलीमा आपको पहले बता चुकी हैं। हम इंशाअल्लाह 1 या 2 दिन में इस पे अपना शैडो बजट दे रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का ये जो बजट है ये वो चचा भतीजी वाला बजट है, इस इनके कौलो फेल में तजाद है। महंगाई बढ़ी है, किसान रुल चुका है, BHUs RICs को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तो हम इंशाअल्लाह विद इन 1 डेज में आपको शेडो बजट देंगे ताकि हम आपको बताएं कि हम इनको काउंटर कैसे करते हैं। आपने जो बजट तजावीज़ दी है उसमें नॉट एट ऑल कोई किसी मुबाद में तो दिया गया है, तो सूबे में बजट के तकरीब में इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने एक अपोजिशन को क्या, उन्होंने टेरी बेंचेस के MPs को भी इंटरटेन नहीं किया, किसी की अपोजिशन की तो कोई तजवीज़ नहीं ली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें ये चचा भतीजी का एक मिक्स बजट था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि गरीब आदमी के लिए एक सोलर था, उस पर 18% टैक्स लगा दिया गया।
اور اس کے بعد آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ نان فائلر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. نان فائلر کی ایک حد مقرر کرتے, کم از کم ایک عام آدمی اس سے بچاتے. نان فائلر کو تو میرے خیال میں اگر نان فائلر کل مر جاتے ہیں تو اس کو تو یہ کور بھی نہیں دیں گے. تھینک یو. صاحب یہ بتا دیجیے کہ احتجاج کی دیکھیے احتجاجی تحریک تو جاری ہے, آج بھی احتجاج ہے. جب ہم اپنا حق لینے کے لیے, تاریخ لگوانے کے لیے, کیس لگوانے کے لیے بھی ہمیں کیس کورٹس کے سامنے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے, تو یہ تو احتجاجی تحریک ہے. 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس مخصوص حالات میں احتجاج کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کا لائے عمل ہم آپ کو بڑی جلدی دیں گے, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لائے عمل اس وقت دیں جب ہم اس پہ امپلیمنٹ فوراً کر دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف سیاسی حکومت ہمارے خلاف نہیں ہے, اور بھی کئی لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تھینک یو. اب احتجاج کا جو آخری آپشن ہے سول نافرمانی کا, آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہماری کور کمیٹی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, خان صاحب خود اس احتجاج کو لیڈ کریں گے, یہ اس میں فیصلہ ہوگا, اور بڑی جلدی ہم انشاءاللہ اس فیصلے کو پائے تکمیل تک پہنچیں گے.